بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کی جو بنیاد رکھتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پر ہے۔ کلمہ طیبہ پر ہمارا ایمان ہے، اور کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں۔ اس کا پہلا جز اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کے اقرار پر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی کے جو بھی صفات ہیں ان سے متعلق ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ اب کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے اس میں ہم گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ، فلاح کا ذریعہ اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبودی کا ذریعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری رسول مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی کی اور فلاح کی اگر ضمانت ملے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے سے ملے گی، آپ کے طریقے سے ملے گی، اور آخرت کی جتنی بھی سعادتیں ہیں اور آخرت کی جتنی بھی برکتیں ہیں اور آخرت کی جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملے گی۔ محمد الرسول اللہ کے اندر اس بات کا اقرار بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنی باتیں ہمیں دنیا کے تعلق سے اور قیامت تک پیش آنے کے تعلق سے بتلائی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس جملے سے ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق آپ علیہ السلام نے ہمیں جتنی بھی باتیں آخرت کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اس کی ابتدا یوں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ بَعْثَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نبی امی کو بھیجا دنیا کے اندر اپنی رسالت کو دے کر، یعنی اپنی رسالت کے ذریعے اپنا پیغام دے کر إِلَى كَافَّةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، تمام انسانیت کی طرف، عرب و عجم کے لیے، انس و جن کے لیے، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے وہ شریعت دنیا میں آئی جس کو اللہ نے مقدر فرمایا، اور اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں پہ اور پچھلے تمام رسولوں کے طریقوں پہ اللہ نے اس کو فضیلت بخشی، اور اس کے اندر توحید کی شہادت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے، کلمہ طیبہ کا پہلا جملہ، کلمہ طیبہ نامکمل ہے محمد الرسول اللہ کے، یعنی محمد الرسول اللہ کے بغیر کلمہ طیبہ کو نامکمل قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر اگر ہمارا ایمان ہے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام خبروں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ نے ہمیں دنیا کے امور سے متعلق اور آخرت کے امور سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ایک مومن، ایک بندے کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد کے جو تمام مراحل ہیں، یعنی وہ تمام مراحل جو مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، وہ عالم آخرت کے تمام مراحل ہیں، ان سب پر جب تک ایک بندے کا ایمان نہ ہو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ نامکمل ہے۔ اور یہ ان سب کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت سے ہے۔ اگر ہمیں جو عقائد ہمیں بیان کیے گئے ہیں اور ہمارے سامنے جن عقائد کا بیان مرنے کے بعد کا ہے، عالم آخرت سے متعلق ہے،
عالم برزخ سے متعلق ہے تو عالم برزخ کے تمام کی تمام چیزیں، عالم آخرت کی تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت سے ہم کو ملی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کے رسالت پر، اگر ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری رسول ہونے پر، اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وحی الہی کی روشنی میں بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وحی پر اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمارا ایمان عالم برزخ پر بھی ہے، کیونکہ عالم برزخ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ رسول اللہ کے واسطے سے معلوم ہوئی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمارے علم میں آئی